لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چونکہ آپ سبھی کے علم میں ہے کہ پاکستان کی اور افغانستان کی ایک جنگ چل رہی ہے، پہلے بھی اس طرح کی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور موجودہ حالات بھی جنگی حالات ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ یہاں بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور ان سب کے اعمال جو ہیں وہ بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ان کے حلیے بھی مسلمانوں جیسے ہیں، پھر بھی پاکستان ان کے خلاف جنگ کیوں کرتا ہے؟ یعنی مسلمان کو کیوں مار رہا ہے؟ اس طرح کے اشکال، اس طرح کے خیالات بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ سے کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال ہیں وہ کافی حد تک وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں 5058 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ ینظر فی النسل فلا یری شیئا وینظر فی القدح فلا یری شیئا وینظر فی الریش فلا یری شیئا ویتمارا فی الفوق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ ایسی قوم نکلے گی تم میں سے تحقرون کہ تم حقیر جانو گے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے، اور آگے فرمایا کہ اپنے روزوں کے مقابلے میں تمہیں ان کے روزے، یعنی ان کے جو روزے ہوں گے تم دیکھو گے کہ تمہارے روزے ان سے حقیر ہیں، تم اس طرح سمجھو گے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے اعمال ان کے اعمال کے بدلے میں، یعنی تمہیں اپنے اعمال بھی ان کے مقابلے میں حقیر نظر آئیں گے۔ آگے فرمایا کہ جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن ان کے اندر سمائے گا نہیں، وہ قرآن اوپر سے ہی پڑھتے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح ایک تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، یعنی تیر ایک شکار کو لگتا ہے، لگتے ہی اس سے نکل جاتا ہے، اس طرح وہ دین میں داخل ہوں گے اور فی الفور نکل جائیں گے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کے تحت آگے فرمایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیر جو ہے اس پر کوئی اثر نظر نہیں آتا، یعنی تیر لگا تھا، شکار کو نکل گیا، اس پر کوئی اثرات نہیں کہ وہ شکار کو لگ کے نکلا ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح دین میں داخل ہو کر نکل بھی جائیں گے کہ ان پر کوئی دین کا اثر نظر نہیں آئے گا، ظاہر نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کے اوپر دیکھتا ہوں تیر کے، اس کے دائیں بائیں دیکھتا ہوں، کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس کے پر دیکھتا ہوں جو پر لگائے جاتے تھے تیر چلانے کے لیے، تو فرمایا اس پر بھی کوئی اثر نظر نہیں آتا، یعنی کہ وہ لوگ اس طرح دین سے نکل جائیں گے کہ ان میں کوئی بھی دین کا اثر نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر جانیں گے۔ اور یہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرما رہے ہیں کہ جن کا ایک سجدہ بھی، ایک رات کی عبادت بھی ہماری ساری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہے، وہ لوگ بھی ان کی عبادات کو دیکھ کر یہ تصور کریں گے کہ ان کی جو عبادتیں ہیں وہ ان کے سامنے، ان کے مقابلے میں حقیر ہیں، اور اس طرح وہ لوگ عبادتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں امام مسلم نے باقاعدہ باب باندھا ہے، ان میں خوارج کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرمائی تھیں، انہوں نے باقاعدہ ایک باب میں وہ ساری نشانیاں بیان کی ہیں اور پھر ان خوارج کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ پر ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آیا، تو آپ حنین سے لوٹے تھے، تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کپڑے میں چاندی تھی، اور حضور علیہ السلام اس چاندی کو مٹھی بھر بھر کر لوگوں کو دے رہے تھے، تو اس نے کہا اے محمد انصاف کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے ویل ہو، کون ہے جو انصاف کرے؟ جب میں خائب و خاسر ہوں گا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دے تو میں اس منافق کو قتل کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، لوگ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ فرمایا یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتا، اور قرآن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ امام مسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ ذکر کی ہے جس میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ اور عطا بن یسار رضی اللہ عنہ
وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے حروریہ کے بارے میں کچھ سنا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، لیکن میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اس امت میں ایک قوم نکلے گی، یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے ہوگی، تو وہ ایسی قوم ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز سے حقیر جانو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے تیر کے نشانے سے نکل جانے کی طرح نکل جائیں گے۔ تیر انداز اپنے تیر کی اس لکڑی اور اس کے پھل کو دیکھتا ہے، اس کے کنارے پر غور کرتا ہے جو اس کی چٹکیوں میں تھا کہ کہیں اس کی کسی چیز کو خون میں سے کوئی چیز لگ گئی ہو۔ تو اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی احادیث مبارکہ ہیں، صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہیں، بہت ساری ایسی حدیث مبارکہ ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم سمجھو گے ہماری نمازیں حقیر ہیں، ہمارے روزے ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب حقیر ہے، ان لوگوں کی نمازیں اس طرح کی ہوں گی۔ ان کے حلیے کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے ہوں گے، جبوں کبوں والے ہوں گے، جس طرح بڑی بڑی دستار ان لوگوں نے باندھی ہوتی ہے، بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں، اور آدھی آدھی پنڈلی تک شلوار ان لوگوں نے ٹخنوں سے کیا آدھی پنڈلی سے بھی اوپر تک انہوں نے اپنی شلوار باندھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں، کئی نشانیاں ہیں جو کہ حضور علیہ السلام نے 1400 سال قبل یہ بیان فرما دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنے کو سننے کو ملے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ادوار میں بھی یہ لوگ تھے، اور صحابہ کرام کا ان لوگوں کے ساتھ سامنا بھی ہو چکا، اس کے بعد یہ قیامت تک آتے رہیں گے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہے۔ تو وہ لوگ خوارج ہیں، وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ وہ دین میں داخل ہیں اور وہ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جہاد کے نام پر وہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ لوگ دین سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، وہ لوگ دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ظاہر تو وہ دین میں ہمیں داخل ہی نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ دین میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ لوگ یہ فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ دین کے نام پر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ جہاد کے نام پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بم دھماکے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ملک پاکستان کے لیے، یہ افواج پاکستان کے لیے ضروری قدم تھا جو انہوں نے اٹھایا ہے۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک مسلمان منافق کو قتل کر رہا ہے۔ یہ منافق یہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر لوگوں کے درمیان انتشار اور فتنہ پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے فساد کرتے ہیں۔ تو یہ جنگیں یہ جو ہو رہی ہیں، بالخصوص جو افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ کسی مسلمان ملک کی کسی مسلمان کے ساتھ نہیں، یہ منافق کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے افواج پاکستان جو کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔